آج یہ لیکچر میں کچھ مجھے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے یہ لیکچر دینے میں، اس لیے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کسی ہسٹورین کے لیے بہتر ہوگا. آخر کوئی ایسا شخص جس نے اپنی زندگی صرف کی ہو تاریخ کے معاملات کے اوپر، اور خاص طور پر سائنس کی تاریخ پر. لیکن آپ دیکھیں تو پورے پاکستان میں ایک شخص بھی نہیں ہے جس نے ہسٹری آف سائنس پہ کام کیا ہے، جس کی اسپیشیلٹی وہ ہو. اور جگہوں پہ تو آپ کو مل جائیں گے، انڈیا میں کچھ مل جائیں گے، لیکن میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ اس پر بات ہی نہ ہو، چلیے میں اس کے بارے میں کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں. اس لیے کہ آج کل کے زمانے میں سائنس سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ اسی پر ہماری پوری سوسائٹی بنی ہوئی ہے، بنیاد ہی وہی ہے. اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بہت سی غلط باتیں آج کل گردش کر رہی ہیں. تو ہر ایک اس کوشش میں ہے کہ وہ ثابت کرے کہ ہم نے پہل کی تھی، ہم نے سب کچھ معلوم کیا تھا. یہ چیز تو خیر بہت پہلے یورپ میں آپ کو دکھائی دیتی، جو یہ کہتے تھے کہ سائنس تو ہے ہی یورپ کی بنائی ہوئی چیز. پھر ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، اصل میں تو مسلمانوں نے سائنس ایجاد کی تھی. وہ بھی غلط، یہ بھی غلط. لیکن ہر طرف یہ آپ کو یہ چیز دکھائی دیتی. چائنیز یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑے تو ہم تھے، بس یہ کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کچھ تھوڑا سا پیچھے رہ گئے، نہیں تو ہم نمبر ون ہوتے. اور انڈیا میں جو باتیں آج کل سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، وہ تو حیران کرنے والی ہیں کہ ہمارا سفر تھا. یہ تو چند ایک لوگ ہیں وہاں پہ جو اتنی بیوقوفانہ بات کرتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں یقیناً وہ جو کہتے ہیں کہ مارس اور زمین کے بیچ میں ہمارے اسپیس شپس آتے تھے جاتے تھے. اور یہ اور بھی بہت سی باتیں، جیسا کہ فرسٹ ٹرانسپلانٹ واز کیریڈ آؤٹ، فرسٹ ہارٹ ٹرانسپلانٹ، فرسٹ نوز ٹرانسپلانٹ واز کیریڈ آؤٹ بائی انڈینس. تو اس معاملے کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ چلو میں بھی کچھ کوشش کرتا ہوں اس کو ایک صحیح تناظر میں رکھنے کی. اور جو میں نے سورسز اپنے استعمال کیے، میں نے کوشش یہ کی ہے کہ احتیاط سے کام لوں. صرف جو ایکیڈیمک پیپرز ہیں ان کا رجوع کروں، اور جو ایک طرح کا کنسنسس ہے لوگوں کے بیچ میں اس سے آگے جانے کی کوشش نہ کروں. کیونکہ میری اپنی ریسرچ تو نہیں ہے، میں نے پڑھا ہے ضرور، اور امید یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں زیادہ پڑھوں گا. اگر کوئی غلطی ہے تو خیر میری تصحیح بھی ہو سکتی ہے. تو جو آپ سن رہے ہیں یا اور لوگ جو دیکھیں گے سنیں گے وہ ضرور میری تصحیح کر سکیں گے. تو چلیے اس کو پہلے ایک تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے مجھے چند سلائیڈز کی ضرورت ہوگی. سائنس تو خیر بہت ہی پرانی چیز ہے جو ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہے. کہاں سے شروع ہوئی؟ ویل، اینشنٹ ایجپٹ 6000 سال پہلے. بیبیلون جو اس سے زیادہ دور نہیں ہے، عراق میں ہے. ادھر ہمیں جو آثار قدیمہ ملتے ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کافی ایک معیار کی سائنس تھی. اور اس کی میں بات کر چکا ہوں، ایجپشن اور بیبیلونین کی. لیکن آج مجھے سب سے پہلے چائنا کی بات کرنی ہے اور پھر اس کے بعد انڈیا. ہاں، میں مسلم کی بات کر چکا ہوں پہلے کی، اس لیے کہ یہاں پر اتنا زیادہ اس میں انٹرسٹ ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ موضوع پھر سے میں کسی اور ضمن میں اٹھاؤں گا. اچھا، تو چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ جو مغرب والے ہیں، جو یورپینز ہیں، انہوں نے چائنیز سائنس کے بارے میں کیا کہا، بلکہ چائنیز کے بارے میں کیا کہا. آپ کو یاد ہے نا کہ برطانیہ جب صنعتی انقلاب کے بعد اتنا زیادہ طاقتور ہو گیا تو ساری دنیا میں
ایک اس نے اپنے کالونیز بنائے. چائنا اگرچہ پورا کالونائز نہیں ہوا لیکن چائنا پر بھی حملہ ہوا. اس سے پہلے وہاں سیاح جاتے تھے. تو یہ کچھ اس زمانے کے تاثرات ہیں اور بہت ہی چونکا دینے والی باتیں ہیں. ایک اس زمانے میں مشہور سیاح تھا یونس ہینوے. اس نے کہا چائنیز آر دا موسٹ effeminate people on earth. effeminate ایک بڑا مشکل لفظ ہے انگریزی کا جس کے معنی ہیں، کسی کو پتا یہاں پر؟ anyone know? it means نامرد. وہ تو بالکل کسی کام کے نہیں ہیں، بیکار لوگ ہیں اور بس سر جھکائے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں. جو بہت بڑا پوئٹ تھا گرٹے، جرمن، اس نے کہا گریک اینڈ رومن ایمپائرز ہیڈ مور ٹو ٹیچ دین اینشنٹ چائنا. اور پتہ نہیں آپ بچوں نے تو پڑھی ہوگی رابنسن کروسو، ڈینیل ڈیفو کی. تو اس میں جو مرکزی کردار ہے وہ کہتا ہے the Chinese, they are a contemptible herd or crowd of ignorant and sordid slaves subjected to a government qualified only to rule such people. ہائے دیکھیں کتنا کیا وہ سوچتے تھے چائنیز کے بارے میں اور ہمارے بارے میں بھی. ہم جو براؤن لوگ ہیں تو وہ گورے جو ہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. لیکن اگر سچی بات دیکھی جائے تو چائنا کے لوگوں نے ایسے ایسے کمالات کیے تھے جو چونکا دینے والے ہیں. جو پہلا کام ٹریگنومیٹری پر ہوا تھا وہ 221 قبل مسیح یعنی کہ بیفور کرائسٹ 221. جو پہلا اخبار شائع ہوا تھا بیجنگ گیزٹ، وہ اس زمانے میں ہوا ٹینگ ڈائنسٹی میں. اور یہ 618 to 907 وہ جو پوری ڈائنسٹی چلی تھی. جو سب سے پہلے فلکیات کے مطالعے تھے وہ اسی زمانے کے ہیں، 8th سینچری کے. پہلی بار پیپر کرنسی، نوٹوں کا استعمال ہوا. اس سے پہلے سکے استعمال ہوتے تھے جو کہ ایک مہنگا کام ہے اور اتنا پائیدار بھی نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے وہاں شروع ہوا. جس چیز کا بہت زیادہ اثر دنیا کے اوپر پڑا وہ یہ کہ بارود چین میں ایجاد ہوا. گن پاؤڈر از اے چائنیز انوینشن. اس کی بات میں بعد میں کروں. اچھا، جو گن پاؤڈر یہاں بنا تو وہ پھر منگولوں تک پہنچا، کیونکہ منگول کے حملے ہوتے تھے اس زمانے میں. پھر ہوتے ہوتے یہ عرب تک پہنچا، پھر عرب سے ہوتے ہوتے یورپ میں، اور پھر واپس اس خطے میں یعنی کہ جنوبی ایشیا میں پہنچا. لیکن ایجاد چائنا میں ہوا گن پاؤڈر. جو اور بڑے کام تھے ان کا میں ذکر کروں یہاں پہ. صرف ذکر ہی کروں گا کیونکہ تفصیل میں جانا ممکن نہیں. میں صرف گنوا رہا ہوں کہ ان کے جو بہت بڑے کام تھے سو کیا تھے. اچھا، جو سن سپاٹس ہیں یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سورج اگرچہ ہمیں بالکل ایک چمکدار گولا دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر اس کو باریک بینی سے دیکھا جائے اور اس کو ڈارکن کر کے دیکھا جائے تو آپ کو جگہ جگہ دھبے نظر آتے ہیں. یہ سن سپاٹس کہلاتے ہیں. یہ سن سپاٹس کیوں ہوتے ہیں یہ ایک بات کی بات ہے، لیکن جب سورج کے اوپر طوفان آتے ہیں تو ان طوفانوں کے نتیجے میں سن سپاٹس اور زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں. یہ اصل میں میگنیٹک سٹارمز ہیں، اور ادھر سے جب سولر سٹارمز ہوتے ہیں تو ادھر سے الفا پارٹیکلز کی ایک بوچھاڑ آتی ہے زمین کی طرف. سیٹلائٹس کے لیے انتہائی خطرناک ہے. خیر چائنیز کو کیا پتا تھا کہ یہ ہے کیا، لیکن سب سے پہلی دفعہ سن سپاٹس انہوں نے دریافت کیے تھے.
चेचक के टीके हम समझते हैं कि ये 18वीं सदी की इजाद है, मगर ये उससे 800-900 साल पहले चाइना में इस्तेमाल हुआ था। ये कि अगर आप टीका लगाएं, इनोकुलेट करें, तो इससे आपकी जिस्म की मज़ाहमत बढ़ जाती है और फिर चेचक लगने का अंदेशा कम हो जाता है। ये भी चाइना की इजाद। हाँ, जिस चीज़ में पाकिस्तान आजकल कोशिश में लगा हुआ है कि आदमशुमारी हो, यहाँ पे सेंसस हो, वो सेंसस कितनी मुश्किल से हो रहा है। हालांकि ये वो ज़माना है जब हर एक के पास स्मार्टफोन है, जब मवासलात के ज़रिए इतने ज़्यादा हैं हमारे पास टूल्स हैं लोगों को गिनने के, उनसे जाके मिलने के फ़र्दन फ़र्दन, लेकिन फिर भी हमें इतनी मुश्किल हो रही है। ये 2 years बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी कि आज से 2024 साल पहले की बात है कि पहला सेंसस हुआ था चाइना के अंदर, और जिसके नतीजे में ये पता चला कि इतने ये जो 57 लाख कितने 57 मिलियन ऐसे अफराद हैं जिन्हें टैक्स देना है। एफडीआर वालों को तो ये बड़ी शर्मिंदगी होगी देखकर, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम अब तक कितने 5-7 मिलियन की लोगों की शनाख्त भी नहीं कर सके जो जिन्हें टैक्स देना है, जो उसके वाजिब है। मगर ये 2025 साल पहले की बात है। स्टील प्रोडक्शन, अब फौलाद बनाना, ये इंग्लैंड में वेस्ट में बहुत बाद में आया और बहुत बड़ी चीज़ समझी गई, क्योंकि जब आप लोहा नहीं फौलाद इस्तेमाल करते हैं तो आपकी तलवार मजबूत होती है, उस तलवार से फिर आप जंग में कामयाब होते हैं। ये उस ज़माने में 150 BC में चाइना के लोग बनाने में कामयाब हुए। तो जिसको इतनी हक़ारत की नज़र से देखा जाता था, वो दरअसल बड़े एडवांस लोग साबित हुए। इसको हम अपने स्कूलों में क्या कहते हैं? वर्नियर कैलिपर्स, एग्जैक्टली। और वर्नियर कौन था? आई डोंट नो, लेकिन वर्नियर मस्ट हैव बीन समबडी 300-400 years ago। मगर ये जो कैलिपर्स हैं, दिस इज मेड इन 9 AD। इसके ऊपर जो चाइनीज में लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज ये अगर कोई हम में से चाइनीज पढ़ सकता तो उस पर ये लिखा दिखाई देता, मेड ऑन Qui Yu Day on the new moon of the 5th month of the 1st year of Shi Qian Kuo। क्या पता, हम तो नहीं जानते ना ये जबान, लेकिन दिस इज मेड इन 9 AD, 2000 years ago। हाँ, तो बड़ी देखें, जो इसमें और इसमें फर्क है तो सिर्फ डिटेल का है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, यानी कि वो बड़ी ही एडवांस सिविलाइजेशन थी। हाँ, ये एक अब मैं चाइनीज़ मैथमेटिक्स की तरफ आता हूँ। तो हम हमेशा ये समझते रहें कि पाइथागोरस थ्योरम तो सिर्फ पाइथागोरस के नाम से मंसूब है, वो ना होता तो हमारे पास वो थ्योरम भी ना होता। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हर एक समझ सकता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेनेशन तौजी देता हूँ। ये रेक्टेंगल देखें, इसका कितना एरिया है? ये देखें, 1 2 3 4, 1 2 3, तो कितना एरिया है उसका? 3/4 विच इज 12। अच्छा, चलिए हिसाब करते हैं। तो 3/4
which is 12. इस ट्राइंगल का जो यहां पर है, इस ट्राइंगल का, इस स्क्वायर का, इस ट्राइंगल का एरिया कितना बना? हाफ ऑफ द रेक्टेंगल, तो हाफ. अच्छा, ऐसे कितने ट्राइंगल्स हैं? 4. Okay. So the area of all the triangles is this, right? और एक रह गया, हाँ, एक स्क्वायर रह गया, ये जो बीच वाला है ये रह गया, तो इसमें आपको एक जमा करना पड़ेगा. अच्छा, ये कितना बना? हाँ, This should be 8 times 1/2. Completely in the whole square there are 8 triangles. हाँ, 8. So we no. There are 4 triangles. Sorry, आपने मुझे भटका दिया इस तरह से, क्योंकि मैं 4 triangles. ये देखें यहाँ पर जो इसके अंदर हैं, तो ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा और ये चौथा. अच्छा, ये हो गया. This is, so let's go a little slowly. 2 divided by 12 is 6, and then 4 times 6. Each of those triangles, and there are 4 triangles, and so we have 24 plus 1, and that is equal to 25. Right. Acha, now what is the area of this whole thing? Sorry, of this whole thing over here? It is how much is this? It is whatever this length is multiplied by itself, right? Because if I have a square like this, let's call that A, and this A. So this 25 is equal to A squared, which means that A is equal to 5. So that means A is equal to 5. And so the side, oops, so the side of this triangle, so this you can see is 4 units, this is 3 units, and we have discovered that this over here is 5 units. Isn't this the same as Pythagoras' theorem? Exactly. Okay. So look at the clever construction. And this is coming from 500 BC. So 500 years, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये उससे भी 1000 साल पहले की बात है. And now this is really remarkable. AC तेज करना. This is really remarkable that we are looking at Pythagoras' theorem long before, well, we can't say long before Pythagoras, but independently of Pythagoras. ये याद रहे कि ग्रीक सिविलाइजेशन और चाइनीज़ में कोई रब्त नहीं था, कोई आना जाना नहीं था. उस ज़माने में ये नहीं था कि आप यहाँ से वहाँ आराम से जा सकते. कांटेक्ट तो था, लेकिन एक तो ज़बानों में इतना फ़र्क था. देयर वाज virtually no contact over there. अच्छा, so we have over here Pythagoras' theorem. That is so remarkable. And now let me show you other things which are just as remarkable.
This is something that some people in this audience will recognize. और अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि ये यांगवी ट्रायंगल जो यहाँ सन 1300 की बात है, ये है क्या चीज़, ये बहुत जल्द आपकी समझ में आ जाएगी. तो हम कोई से दो नंबर्स लेते हैं, ए और बी. सो ए प्लस बी. अगर मैं इसका 0th पावर लूं तो वो 1 होता है. एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. ठीक. ए प्लस बी तो खैर ए प्लस बी है ही, नथिंग दैट आई एम राइटिंग ओवर हियर. लेकिन मैं अब इसको ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि इसका मैं स्क्वायर लूंगा. सो इसको मैं स्क्वायर करूंगा तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अच्छा, इसको मैं एक बार फिर से a प्लस बी से अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, या a प्लस बी टू द पावर 3, और दूसरी तरफ क्या मिलेगा, इसको मैं a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. a क्यूब्ड प्लस 3a स्क्वेयर्ड b प्लस 3ab स्क्वेयर्ड प्लस बी क्यूब्ड. अच्छा, अब कुछ कुछ शायद समझ में आ रहा है ना. ये देखें, ऊपर ये है, ये एक डंडा है यहां पे, यहां पर एक डंडा और एक डंडा, क्या बना, there's one over here and then there's 1 and 1. इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है. अब अगले पे चलें, इस वाले पे, तो यहां 1 है, यहां 2, यहां 1. ठीक. अब आगे चलते हैं, तो इधर 1, कोएफिशिएंट ऑफ a क्यूब्ड इज 1, फिर 3 3 1, 3 3 1. एक दो और भी कर लेते हैं, चलिए, ताकि पूरी तसल्ली हो जाए. लुक एट दिस. एक बार मैं फिर इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो a प्लस बी टू द पावर 4, ये है a टू द 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वेयर्ड b स्क्वेयर्ड प्लस 4 ab क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड, b टू द 4. हाँ, तो इधर क्या नजर आ रहा है, ये देखें, 1 4. अच्छा, ये सिंबल तो मुझे नहीं पता, लेकिन चाइनीज में ये 6 है. 6 इज दिस थिंग, फिर 4, फिर 1. सो 1 4 6 4 1. And now if you keep going, a plus b to the 5 to the 6 to the 7 to the 8 to any power, all you will keep doing is extending this triangle. इसको अगर मैं मिटाकर यूं लिखूं, क्योंकि जगह इधर तंग हो गई है, तो वो यूं बना 1 1 1 1 2 1 2 1, then 1 3 3 1. It's not making a very symmetrical triangle. इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूं. I wanted to make it look nice. And then
1, 4, 6, 4, 1. Let me make it here. Acha. Now, are you seeing a pattern over here? You see, 1 plus 1 gives you 2 over here. Look over here. 1 plus 2 gives you 3. 2 plus 1 gives you 3. Look over here. 1 plus 3 gives you 4. 3 plus 3 gives you 6. 3 plus 1 gives you 4. And now you will tell me what is the next. 5. Yeah. Very good. Very good. Yes. So 1 plus 4 is 5. 4 plus 6 is 10. 6 plus 4 is 10. 4 plus 1 is 5. And this one should be over here. It has to look nice also, you know. Anyway, so this is what is called Pascal's triangle. And you see, this is what is called the binomial theorem. तो न्यूटन का जो बाइनोमियल थ्योरम है वो न्यूटन ने लिखा 400 years ago. ये कब का है? उससे 800 साल पहले की बात है. So 800 years before Newton, Pascal न्यूटन के बाद आया. This same triangle had been written down there. Isn't that amazing? I mean, this is something that shows very deep mathematical thinking. अच्छा, चलिए और चलते हैं, और आगे चलते हैं. तो एक क्वांटिटी है पाई, जिसने हर मैथमेटिशियन को चैलेंज किया हुआ है पुराने ज़मानों में. पाई क्या चीज़ है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द circumference of a circle to its diameter. और इंसान का दिमाग उस ज़माने से इस सवाल पे लड़ रहा है कि इसकी एग्जैक्ट कीमत क्या है. तो चाइनीज़ इसके काफ़ी नज़दीक पहुँचे. एक अच्छा, इसकी एक बात मैं बताऊं पाई के बारे में. आप जितने भी डिजिट्स लिखें वो नाकाफ़ी है उसके एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंचने के लिए, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है, जिसका मतलब ये कि आप इसको फ्रैक्शन के तौर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. हाँ, आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू के जितना नज़दीक पहुंचना चाहते हैं आप पहुंच सकते हैं. यू कैन गेट देयर टू 0.0000001 ऑफ द ट्रू आंसर. उन ज़ीरोज़ में आप 50 ज़ीरोज़ का इजाफा कर लें, 1000 ज़ीरोज़ का इजाफा कर लें, लेकिन एग्जैक्ट पे आप नहीं पहुंचेंगे. लिहाजा इस अहम नंबर तक पहुंचने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेशन करनी होती है. तो कितनी अप्रॉक्सीमेशन हो, कौन सी अप्रॉक्सीमेशन काफ़ी है? मैंने तो स्कूल में ये पढ़ा था कि 22/7 इज पाई. वो ऐसे ही दिल खुश करने की बात थी. इट्स ओके, इट्स नॉट बैड. 3.14 बन जाता. लेकिन उसके आगे क्या है, उसके आगे क्या है, उसके आगे क्या है? आप इसको देखें 355/113 और दिस इज इन द ईयर 430. तो इसको अगर आप खोलें ना तो दिस इज 3.1415927. आगे का मुझे याद नहीं. दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड. And I'll give you one last example of mathematics. क्योंकि देखें, मैथमेटिक्स वो चीज़ है जो इंसान की समझ का पैमाना है. जितना ज़्यादा कोई सिविलाइजेशन होता है उसी हिसाब से उसकी मैथमेटिक्स भी ज़्यादा एडवांस्ड होती है. अब ये हमने स्कूल में पढ़ा था, आपने और मैंने, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए. अगर आपको कोई इक्वेशन दे x² + 2x + 1 = 5,
جو بھی ہے وہ ہم سالو کر سکتے ہیں، ہمیں آتا ہے، ایک بنا بنایا فارمولا ہے اس کا. لیکن جب، تو میرا مطلب یہ کہ اگر یہ 2x³ یہاں پر نہ ہوتا نا، یہ تو ایک مثال ہے کیوبک ایکویژن کی، اگر صرف x کی 2 طاقتیں ہوتی وہ تو ہر ایک سالو کر سکتا ہے، لیکن جب 3 طاقتیں ہوتی ہیں تب مسئلہ پڑ جاتا ہے. اور اس کا جو سولوشن ہے وہ نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ یہ چائنیز جس نے یہ پہلی بار اس کا حل نکالا، لی یہ کے نام سے یا لی چی کے نام سے، چائنا میں ایک نام 2 مختلف طریقوں سے بھی لکھا جا سکتا ہے. بہرحال یہ آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے کہ کیوبک ایکویژن کا سولوشن نکالا گیا. ہاں یہ بات میں آپ کو یہ ابھی بتاتا چلوں کہ عمر خیام نے بھی نکالا تھا، لیکن عمر خیام اس کے بعد کا ہے اور اس نے بالکل اور طریقہ اپنایا تھا یہ نکالنے کے لیے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک ہی جواب تک پہنچ سکتے ہیں میتھمیٹکس میں، خواہ آپ ادھر کے رہنے والے ہوں یا ادھر کے رہنے والے ہوں، آپ کا رنگ یہ ہو یا وہ ہو، آپ اس طریقے سے کریں یا اس طریقے سے کریں. ایکچول چیز یہ کہ اس میں معروضیت ہے ایک ہی جواب پر پہنچنا ہوتا. تو خیر یہ جو چائنیز میں لکھا ہوا ہے آپ اور میں تو نہیں سمجھ سکتے، بٹ دس از دی ایکویژن دیٹ یو آر سیئنگ اوور ہیئر. اچھا تو اب میتھمیٹکس میں چھوڑ رہا ہوں. چائنا کی جو ٹیکنالوجی تھی، 4 بہت بڑے کام تھے: کاغذ بنانا، چھپائی، اور یہ پرنٹنگ پریس کے ذریعے سے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، بارود، اور پھر قطب نما کمپس. اب کمپس سے آپ جہاز رانی کر سکتے ہیں، آپ اپنی سمت جان سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے پھر دنیا کھول لی سیاحوں کے لیے. یہ سارے بہت بڑے کام تھے، اور چائنا کی ٹیکنالوجی آج سے 1000 سال پہلے کتنی زیادہ ایڈوانس تھی. دیکھیں یہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کپڑا بنا جا رہا ہے. دس از سم تھنگ، یہ بالکل ویسی مشین جیسے یورپ کے صنعتی انقلاب میں اسپننگ جینی ہوتا تھا، اس جیسی چیز ہے. کتنی کمپلیکیٹڈ ہے، دیکھیں اس کے کتنے زیادہ پرزے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں، کپڑا یوں دھاگا یوں جاتا یوں جاتا یوں جاتا، اور بالکل صحیح وقتوں پر ایسے ہونا ہوتا، نہیں تو وہ الجھ جائے اپنے آپ میں. اچھا تو یہ ساری ٹیکنالوجی تھی چائنا کے پاس، لیکن پھر بھی چائنا میں کوئی صنعتی انقلاب، کوئی سائنسی انقلاب نہیں آ سکا. تو یہ سوال اصل میں ایک شخص کا ہے جس کا نام ہے جوزف نیڈم. تو نیڈم نے چائنا کا بغور مطالعہ کیا تھا، اور اس نے جتنا کام کیا چائنا کے اوپر، اس پہ کوئی 20-25 جلدیں اس نے بھری. جگہ جگہ گیا. اول تو یہ کہ جا کر اس نے چائنیز زبان سیکھی. یہ تقریباً 100-125 سال پہلے کی بات ہے. اس نے زبان سیکھی، پھر وہ چائنا کی ہر جگہ جاتا رہا، لوگوں سے بات کرتا رہا، اور جو معلومات اس نے جمع کی اس سے جو چائنا کے بارے میں سوچ تھی ویسٹ میں وہ بالکل بدل گئی. اچھا لیکن اتنا کچھ اس نے بتایا چائنا کے بارے میں، پھر وہ یہ سوال کرتا ہے کہ why did the scientific revolution not happen in China؟ دیکھا جائے تو ادھر جتنا لوہا تیار کیا جاتا تھا سالانہ وہ برطانیہ سے زیادہ تھا
صنعتی انقلاب کے دوران بھی ادھر جس نہج پر میتھمیٹکس پہنچی تھی وہ یورپ سے کئی سو سال پہلے تھی، جیسا کہ ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس سب کچھ کے باوجود وہاں کیوں نہیں ہوا؟ تو وہ کہتا ہے، ظاہر ہے کہ کسی کے پاس اس کا کوئی حتمی جواب تو نہیں ہو سکتا، لیکن ادھر چونکہ آزادی فکر نہیں تھی، ادھر گھٹن تھی، ادھر جو بادشاہ تھے وہ آزاد سوچ کو بالکل ہی آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے، اور چائنیز ایک طرح کے لکیر کے فقیر ہونے پر مجبور ہوتے تھے. جو لوگ ادھر کی بیوروکریسی میں، ادھر کی افسر شاہی میں لائے جاتے تھے تو بڑے قابل. چائنا میں سی ایس ایس جیسا امتحان ہوتا تھا. یہاں اکثر لوگ تیار کرتے ہیں اپنے بی ایس سی کے بعد، وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی افسری کی کوئی ملازمت مل جائے. یہی چیز چائنا میں ہوتی تھی. چائنا بہت بڑا ملک ہے، پاکستان تو اس کے مقابلے میں اتنا سا ہے. دور دراز کے علاقوں سے لوگ اپلائی کرتے تھے اور پھر انہیں بلایا جاتا تھا چند مرکزوں پر. ایک شنگھائی میں تھا، ایک بیجنگ میں تھا، ایک کہیں اور تھا، اور ادھر وہ امتحان دیتے تھے. اب اس امتحان کے لیے جیسے ہمارے ہاں ہوتا نا، خوب ساری چیزیں رٹ کر آنی پڑتی تھی، اور انوویشن کو، تخلیقی صلاحیتوں کو کبھی وہاں پر اس کی کوئی قدر نہیں کی گئی. تو ہاں، یہ جو کام میں نے آپ کو بتائے آخر یہ کیسے ہوئے، وہ اس لیے کہ کہیں کہیں کوئی بہت زیادہ ذہین شخص تھا، اس نے بیٹھ کر اپنے طور پر کام کر لیا، اس کا کچھ محدود حلقہ بھی بنا. کہیں پر کوئی ایسی ایجاد بنی جو بہت کارآمد ہوئی، ہاں اس کا مقامی طور پر اثر ہوا، لیکن وہ چیز پھیلی نہیں. ایسا نہیں ہو سکا کہ کوئی وہاں پر جا کر صنعت لگا سکے. صنعت لگاتا جس سے چلیے اس طرح کی چیز کی کامیابی منظر عام پہ آتی، جس کو دیکھ کر پھر یہ خیال آتا کہ ہاں نہ صرف ایسی صنعتیں لیکن اس سے بہتر صنعتیں بنانے کی ضرورت ہے. تو وہ جو کریٹیوٹی تھی اس کو کچلا گیا. اور چلیے اور وجوہات بھی ہیں، وہاں حملے ہوتے رہے باہر سے، منگولوں کے خاص طور پر، جس کی وجہ سے وہاں ایک بہت بڑی دیوار بنائی گئی. چلیے دیوار کے بعد چائنا قدرے محفوظ ہو گیا، لیکن یہ بھی اب بھی ایک کھلا سوال ہے کہ ایسا وقت کیوں نہیں آیا جب جیسا کہ برطانیہ میں آیا تھا کہ جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ اوپر کیوں نہیں اٹھ سکیں، اور جو سیاسی رکاوٹیں ہیں وہ دور کیوں نہیں ہو سکیں. تو چائنیز کلچر کے ساتھ یہ چیز منسوب کی جا رہی ہے. اس سوال کا جواب چائنیز کلچر کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے عام طور پر. بہرحال یہ ایک کھلا سوال ہے، اس کا کوئی حتمی جواب تو ہوتا نہیں. تو اب میں آتا ہوں انڈیا کی طرف، کیونکہ جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پر دس از چائنیز اینڈ انڈین سائنس. اور اب میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلی بار جب میں نے انڈین میتھمیٹکس کے بارے میں سنا تھا یا ایکسپیرئنس کیا تھا، میں شاید 7-8 سال کا تھا. کراچی میں تو ہمارے اسکول میں ایک خاتون آئی تھی، نام تھا ان کا شکنتلا دیوی، اور ساری اس نے باندھی ہوئی تھی. کہتے اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ ایک چلتا پھرتا کمپیوٹر تھی. آپ اس سے جو بھی حساب کا سوال کر لیں ایسے جواب دے دی تھی. مثال کے طور پر آپ اس سے کہیں کہ 404
1092 को 3856 से ضرب دیں. اور اس سے پہلے کہ آپ سلائڈ رول پہ وہ کیلکولیٹ کر سکتے, کیونکہ اس زمانے میں کیلکولیٹر بھی نہیں تھے, کمپیوٹر تو بہت دور کی بات تھی, سلائڈ رولز ہوا کرتے تھے. اس سے پہلے کہ آپ سلائڈ رول پہ وہ کیلکولیٹ کر سکتے, وہ جواب دے دیتی ہے. اینڈ شی کوڈ ملٹیپلائی 10 ڈیجٹ نمبرز ٹوگیدر اینڈ گیٹ این آنسر. مجھے یاد ہے کہ کسی نے اس سے پوچھا کہ کوئی اسکوائر روٹ کا نمبر, کوئی نمبر دیا, بتاؤ کہ اس کا اسکوائر روٹ کیا. وہ خود پہلے سے کر کے آیا تھا ٹیسٹ کرنے کے لیے. اینڈ شی آنسرڈ انسٹنٹلی. تو یہ میرا پہلا واسطہ تھا وتھ انڈین میتھمیٹکس. یہ میتھمیٹکس تو میں نہیں کہوں گا, یہ تو حساب تھا. بعض لوگوں میں یہ قدرت کی دین ہوتی ہے, وہ ان کا دماغ ایسے کمپیوٹر کی طرح چلتا ہے. میرا تو نہیں چلتا, پتہ نہیں شاید ان بچوں کا چلتا ہو کچھ. بٹ یو نو ٹو بی ایبل ٹو ملٹیپلائی نمبرز ٹو گیٹ اسکوائر روٹس ان یور ہیڈ, یہ بہت بڑی بات تھی. اچھا, تو اب چلیے انڈین سائنس کی طرف آتے ہیں, انڈین میتھمیٹکس. ہم میرا خیال ہے یہاں پر ہندی تو شاید کوئی بھی نہیں جانتا, ہند سے سبھی جانتے ہیں. ڈیجٹس ہند سے, ہند سے, ہاں, ایک سی فلیش آف لائٹ اوور دیر, ہند سے. یہ ڈیجٹس ہندوستان سے, ہندوستان میں بنے, اور خصوصاً یہاں پہلی بار صفر کا تصور پیدا ہوا. صفر کا تصور, لیکن اس سے زیادہ یہ کہ صفر کا استعمال اور صفر کی حقیقت, یہ جو ایجاد ہے آج تمام میتھمیٹکس کی بنیاد بنتی ہے. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس سے پہلے لوگ حساب کرنا نہیں جانتے تھے. ابھی میں نے آپ کو بتایا چائنا نے کیا کیا, اس سے پہلے بابل, اور اس سے پہلے مصر. ہر ایک میں شماریات, شمار کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے, گننے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا تھا. لیکن جو سب سے ایک اہم دریافت تھی اور جس کے بغیر گاڑی آگے رک جاتی, وہ ہے صفر. تو میں تھوڑی سی بات صفر کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں. اوکے, تو ہماری 10 انگلیاں ہیں, ایک کے لیے تو یہ کافی ہے, پھر گنتے گنتے ہم پوری 10 استعمال کر لیتے ہیں. تو ایک, پھر 10 کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا, 10, اور پھر اس کو تھوڑا اس طرف کرنا ہوگا نا, تھوڑا سا اس طرف کرنا ہوگا, تو ادھر کچھ لگانا ہوگا. 10 پورا ہو گیا تو پھر گنتے گنتے چلتے چلتے ہم 100 پہ پہنچیں گے. 100 کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ اس ایک کو ہمیں ایک اور پوزیشن پہ شفٹ کرنا ہوگا. تو اس طرح سے ہم 1, 10, 100, 1000, 10,000, لاکھ, اس طرح سے آگے ہم بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر کوئی سا بھی یہاں سمبل لگا ہے, ادھر تو میں نے یہ چیز لگائی, یہ خالی خانہ لگایا, تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اگر آپ ادھر ایک گولا لگا لیں, اس کو آپ کوئی سا بھی نام دے دیں, وہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ صرف پلیس کے لیے نہیں ہے, جگہ کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ کہ جو صفر ہے, 0 از اے نمبر, یہ پھر بہت بڑی بات بنتی ہے. کیونکہ پھر آپ 2 نمبرز کو جمع کر سکتے ہیں. 4 جمع 0 4, وہ بھی چلیے ٹھیک
کوئی خاص بات نہیں. صفر سے مطلب کیا کہ کچھ نہیں. ہاں تو 4 میں آپ نے جمع کیا صفر تو 4 ہی ملا, کچھ بھی نہیں. لیکن اب اگر آپ نے اس کو ایک نمبر تصور کیا تو پھر یہاں سے منفی اعداد کا تصور جنم لیتا ہے, نیگیٹو نمبرز. ہم یہ جانتے ہیں کہ 2 نمبروں کو جمع کیا جا سکتا ہے, اور اگر ایک نمبر کے آگے یہ علامت لگائی جائے تو بنا صفر کے تصور کے آپ یہ چیز لکھ بھی نہیں سکتے. سو یو نیڈ دا زیرو ان آرڈر ٹو ڈیفائن اے نیگیٹو نمبر. اور صفر کی اہمیت یہاں سے شروع ہوتی. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی یہ نہیں کہتا کہ صفر انڈیا میں ایجاد ہوا, یہ تو پہلے سے چلا آ رہا تھا, لیکن اس کی اہمیت صرف پلیس کے حوالے سے تھی کہ اس کو آپ شفٹ کرتے چلے جائیں, یہ خالی خانے بناتے چلے جائیں. لیکن ایز اے نمبر دس از دا فرسٹ تھنگ دیٹ کیم آؤٹ آف, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ کیم آؤٹ آف انڈیا. اور اس کا موجد, اس کا نام ہے, کیونکہ لوگ یہاں پر ان ناموں سے واقف بھی نہیں ہیں, آریہ بھٹا. اور اس یہ کوئی تقریباً 500 AD کا ہے. انڈیا میں آریہ بھٹا کو بہت مانا جاتا, اس کے نام پر ایک سیٹلائٹ بھی رکھا گیا, اور اس کے آریہ بھٹا کے بہت سے کمالات تھے. مجھے یہ نہیں پتا تھا, ابھی جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو مجھے یہ پتا چلا کہ اسکول میں جو ہم طریقہ استعمال کرتے تھے اسکوائر روٹ نکالنے کا, وہ اصل میں آریہ بھٹا کا ہے. تو مثال کے طور پر چلیے, اگر ہم ایک چھوٹے نمبر کا اسکوائر روٹ نکالیں تو یہ تو 4. ہاں اوکے, بٹ واٹ ڈو یو ڈو وین یو ہیو پھر کیا کریں؟ کیلکولیٹر نہیں ہے کسی کے پاس, کمپیوٹر نہیں ہے کسی کے پاس, تو پھر یہ کیسے نکالا جائے؟ اچھا, اسکول میں ہم نے اس کا طریقہ سیکھا تھا. اب یہ ان بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا, اور اچھا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا. یو نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. اچھا چھوٹا نمبر ہو تو کیا کرو گے؟ اچھا چلو اس کو میں آسان کر لیتا ہوں, تو 161 کر لیتا ہوں. پھر کیا کرو گے؟ اس کی پرائم فیکٹرائزیشن کرتے ہیں, جو نمبرز آ جاتے ہیں نا, پھر ان کی جتنی کوانٹٹی ہوتی ہے, جیسے اگر 2 ہے, ایک نمبر ہے 2, اس کی جتنی کوانٹٹی ہے اس کے اوپر اس کی پاور ہو جائے گی. جیسے اگر 2 دفعہ 2 میں پرائم فیکٹرائزیشن میں آتا ہے تو اس کے اوپر اسکوائر آ جائے گا. پھر بعد میں یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں نمبرز, جتنے پرائم نمبرز آئے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے, تو 1/2 سے اسے ڈیوائڈ کرتے ہیں, جو پھر اس کا جو آنسر آتا ہے ان کو الگ الگ کر کے ملٹیپلائی کر کے. ویری گڈ, ویری گڈ, بالکل یہی طریقہ ہے آریہ بھٹا کا. ایگزیکٹلی وٹ ہی ہیڈ پرسکرائب. اس کو الگورتھم کہتے ہیں. اس الگورتھم کو آپ کمپیوٹر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. سو اٹس مگر ایسے کیوں ہوتا شاید تمہیں اس کا نہ پتا ہو, لیکن ایکچولی اٹ از اے ویری نائس میتھمیٹیکل آئیڈینٹی جس کو استعمال کر کے آپ اس الگورتھم پر پہنچ سکتے ہیں. اینی وے, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہی انوینٹڈ دس ان 1600 years ago. Oh, good. Mathematically a genius. اس زمانے, یہ تو ایک میں نے صرف یہی 2 کام اس کے بتائیں, لیکن اور بھی بہت سے کام تھے. ہاں, جو کام تھا ایسٹرونومی کا, دیکھیں جو فلکیات کے ماہر ہوتے ہیں وہ اس زمانے میں وہ یہ سمجھتے کہ ان کا کام ہے کہ وہ بتائیں کہ
कौन सा सैयारा किस वक्त नमूदार होगा, कि चांद कब ग्रहण होगा, सूरज कब ग्रहण होगा। और जो इसमें कामयाब होता था तो ऊपर वाले यानी कि जो बादशाह होता था या उधर राजा होता था वो उनको थपकियां देता था, बल्कि अगर वो गलती करते थे तो उनको मार भी पड़ती थी, मार के उनको भगा दिया जाता था, क्योंकि हर चीज़ मंसूब की जाती थी फलकी अजसाम के साथ। तो आर्यभट्ट एक एस्ट्रोनॉमर भी था, लेकिन उसका काम लेकिन उसके पीछे जो मॉडल था, जो सोच थी, वो बुनियादी तौर पर गलत थी। उस जमाने में ये हर एक सोचता था, वो भी ये सोचता था कि जमीन मरकज है और चांद सूरज तमाम सैयारे उसके गिर्द घूमते हैं। तो वो प्लानिटरी मॉडल गलत था, मगर काम उसका जो मैथमेटिक्स का था और जो उसने साइंस के टेबल्स बनाए थे वो फिर आगे तक चलते चले गए। फिर उसका एक शागिर्द था जो जिसका नाम था भास्करा। मैं ये बता रहा हूँ इसलिए कि यहाँ पर किसी ने ये नाम सुने ही नहीं है, लेकिन जो कदीम साइंस के मवरिख हैं या जो लोग इंडिया में रहते हैं वो इन नामों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। भास्करा के बाद एक और भास्करा आया, वो भी बड़ा मशहूर साइंटिस्ट था। और मैं सिर्फ एक और मैं नाम लेने वाला हूँ, और वो इससे तकरीबन कई सौ साल बाद का है, जिसका नाम है माधवा। और ये केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का बानी था। ये था कुछ लगभग, मुझे अब याद नहीं है, कोई समथिंग लाइक 1100। अच्छा, ये जो तारीखें हैं इंडियन मैथमेटिशियंस की, इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स की, इंडियन दूसरे जो मुफक्किर थे, ये तारीखें सही तौर पर किसी को मालूम नहीं। जो इसके एक्सपर्ट्स भी हैं उनके बीच में भी इख्तलाफ है, और इख्तलाफ इस हद तक कि 1000 साल का फ़र्क भी आ सकता है। तो एनीवे ये लगभग 1100 का था। और माधवा ने कमाल की मैथमेटिक्स की। आपने सुना होगा लामुतनाही सिलसिले, इन्फिनिट सीरीज। तो इन्फिनिट सीरीज को माधवा ने समझा और ये जाना कि कौन सी इन्फिनिट सीरीज एक नतीजे पर पहुंचती हैं और कौन सी नहीं पहुंच सकती, गोया कि कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट हैं और कौन सी डाइवर्जेंट हैं। इसके बहुत अच्छे और मुख्तलिफ किस्म के काम हैं, लेकिन एक जो सीरीज़ इसने इजाद की थी वो पाई के लिए थी। पाई जिसका अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ, जिसका पहला टर्म 1 है। अच्छा, पहला टर्म 1 है, इसको आप उस तरफ ले जाएं तो पाई इज इक्वल टू 4, विच इज रॉन्ग, है ना, कंप्लीटली रॉन्ग। नेक्स्ट टर्म इज अ करेक्शन टर्म विच इज -1/3। अच्छा, अब बहुत छोटा हो गया, देखें हिसाब लगाते हैं। पाइज तो इधर ले गए, ये 4 माइनस 1/3, 4 माइनस 4/3, सॉरी। तो 4/3 कितना हुआ? 1.3333। उसमें से 4 निकालो तो ये 2.6 समथिंग बनता है, विच इज टू लो। नेक्स्ट टर्म increases it, but it increases it too much. And then the next term is -1/7, and then the term after that is 1/9, and then it is -1/11. And this keeps going. And you can prove, Madhava proved,
that this converges exactly to the value of pi. Whatever the value of pi is, it is exactly equal to that. वाह! और इससे आप पाई की जितनी एक्यूरेट वैल्यू निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं. 20 मैंने तो 2 ली ना, फिर 3 ली, फिर 4, फिर 5. आप 20 ले लें, 25 ले लें, 100 ले लें, जितनी एक्यूरेसी आपको चाहिए आप इससे निकाल सकते हैं. और तो और उसने ये भी कैलकुलेट किया कि आप गलती कितनी करते हैं अगर आप आगे की टर्में छोड़ देते हैं, जिसको रिमाइंडर टर्म कहते हैं. सो दिस वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. अच्छा, और चीज़ें थी इंडियन साइंस में जिनको मैं इतना ज़्यादा कामयाब नहीं समझता. हर कुछ चीज़ें कामयाब होती हैं, कुछ नहीं होती. इंडियन मैथमेटिक्स बहुत खूबसूरत, जो साइन और कोसाइन और टेंजेंट की कीमतें इन्होंने निकाली वो और जो सीरीज़ बनाई बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत, जो इक्वेशंस सॉल्व किए वो भी बहुत अच्छा काम. लेकिन जब मेडिसिन की बात आती है, चलिए उधर बहस ज़रूर हो सकती है. आयुर्वेदा के नाम से आप वाकिफ़ हैं? आयुर्वेदा, यार रामानुजन इज मैथमेटिक्स, मैं मेडिसिन की बात कर रहा हूँ. अच्छा, मुझे ताज्जुब है कि आप लोग वाकिफ़ नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद में अब भी कोई 4-5 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ आयुर्वेदा मेडिसिन आपको मिलती है. तो जैसे ये हकीमों वाली दवा होती है ना, लेकिन देखें एक तो होम्योपैथी होती है. होम्योपैथी या होम्योपैथी जो हम कहते हैं, ये वो दवाएं जो होम्योपैथ्स इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर जर्मनी में. मगर और हमारे यहाँ एक चीज़ होती है यूनानी तिब. अब यूनानी तिब भी मैं समझता हूँ कि एक तरह का फ्रॉड है. मेरा अपना ख्याल है यूनानी तिब और ये आयुर्वेदा और ये होम्योपैथी, खुदा के वास्ते अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में ना डालें इन हकीमों के पास जाके. मैंने भी कुछ थोड़ा सा आजमा के देखा ये चेक करने के लिए कि कितनी इनमें है सदाकत. मेरे ख्याल में इसकी कोई साइंसी बुनियाद नहीं, क्योंकि आप बुनियादी तौर पर इसको टेस्ट नहीं कर सकते, इसके कोई क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होते. लिहाजा ये साइंसी मेडिसिन नहीं है. और साइंसी मेडिसिन है जिसने आज हमें, आपको, मुझे हशाश बशाश सेहतमंद ताज़ा रखा हुआ है. ये चीज़ें तो चली आ रही हैं, आयुर्वेदा और होम्योपैथी और यूनानी तिब और ये सब कुछ कितने सदियों से. अगर ये काफ़ी होता ना तो पिछले ज़माने के लोग हमसे ज़्यादा सेहतमंद होते. लेकिन आज हमारी औसत उम्र कितनी है? 70, 75, 80. जापान में 90, 100. पिछले ज़मानों में क्या होती थी? 40, 45, 50, उससे ज़्यादा नहीं. बंदा 50 साल का हो गया तो बुढ़ा हो गया, बस अगले दिन वो मरने वाला. ये सब उन अद्वियात की वजह से जो एलोपैथिक कहलाती हैं. तो खैर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हाँ, कुछ कामयाब चीज़ें हैं, जैसा कि नीम है. नीम के दरख्त से जो आप एक्सट्रैक्ट निकालते हैं वो काम की चीज़ है, और चंद एक चीज़ें काम की चीज़ हैं. लेकिन एनीवे दैट इज़ वेरी स्मॉल. तो एक आखिरी बात, इससे पहले कि मैं अपनी बात ख़त्म करूं, ये जो हिंद का इल्म था वो घूमता घामता आखिर अरब पहुंचा. और इसमें कोई शक नहीं, हिंद से की तो एक बात थी, लेकिन जो उस ज़माने में आना जाना होता था उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि किस तरह से इंडिया का अरब के साथ कांटेक्ट हुआ. हम हमेशा ये समझते हैं कि पहली दफ़ा जो पहला कांटेक्ट था वो मोहम्मद बिन कासिम और हिंद का हुआ. यानी कि कब आया था?
محمد بن قاسم 612 میں 712 میں 712 جب اس نے سندھ فتح کیا تھا. اچھا لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ اصل میں عرب تاجر وہ جایا کرتے تھے انڈیا، اور جو اس کے ساحلی علاقے ہیں تو مشرقی ساحل سے لے کر مغربی ساحل تک وہ وہاں جاتے تھے، اور ادھر پھر ان کے خاندان بھی بس گئے. وہ مسلمان نہیں تھے، وہ عرب مسلمان نہیں تھے، وہ اسلام سے قبل، اس سے پہلے کی بات ہے. تو وہاں ان کے کاموں سے وہ کسی حد تک واقف تھے. پھر اسلام کی آمد ہوئی، پھر اسلام پھیلنے لگا، پھر محمد بن قاسم کا یہاں آنا ہوا، پھر یہاں بزور تلوار مسلمان پہنچے. بہت کم ان میں سے تھے جن کو ہند کے علم سے دلچسپی تھی، لیکن ایک تھا جو پہلا اسکالر تھا جو صرف اس کام کے لیے آیا تھا. اس کا نام تھا البیرونی. البیرونی آیا تھا کس سن میں؟ سن 1000 میں. اور وہ آیا تھا محمود غزنوی کے ساتھ. محمود غزنوی تو آیا یہاں لوٹ کسوٹ کے لیے نا، ہمارے لیے تو بہت بڑا ہیرو ہے، لیکن آیا وہ یہاں سومناتھ کو لوٹنے کے لیے اور یہاں مندر توڑنے کے لیے، اور خوب اپنے ادھر کی مال و دولت لے کر واپس گیا. لیکن البیرونی یہاں پہنچا ادھر ہند کے علم کو سمجھنے کے لیے. تو اس نے کوئی 8 سال لگائے سنسکرت سیکھنے میں. اب سوچئے ایک بندہ آ رہا ہے ادھر سے، اور وہ بھی ایک ایسے شخص کے ساتھ، محمود غزنی کے ساتھ، جو بار بار فتوحات کی تلاش میں صرف ادھر نہیں جگہ جگہ جایا کرتا تھا، اور بس وہ گھوڑے پہ اور تلوار لے کر وہ نکلتا تھا. لیکن البیرونی یہاں ہے، اس نے سنسکرت سیکھی، اور وہ اس نے جو اپنے سفر نامے میں لکھا ہے وہ میرا خیال ہے ہم پاکستانیوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک طرف تو وہ کہتا تھا یہ لوگ سویلائز نہیں ہیں، جو ہند کے لوگ ہیں سویلائز نہیں، لیکن حیران بھی ہوتا تھا. کہتا تھا کہ یہ بہت جانتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتاتے نہیں ہیں، یہ ٹولوں میں رہتے ہیں. برہمن کسی اور کو اپنا راز نہیں بتاتے. یہ جو سارا علم ہے، جو میتھمیٹکس ہے، جو انہوں نے طب کا سیکھا ہے، جو فلکیات کے بارے میں، وہ اپنے تک محدود رکھتے ہیں. برہمن کسی اور کو نہیں بتاتا. مگر خیر یہ ان لوگوں میں رہا، ان کے ساتھ گھل مل کر اس نے پھر یہ ساری باتیں سیکھیں، لکھیں، اور وہ پہلا اسکالر ہے جس نے انڈیا کے ساتھ رابطہ کیا تھا. جو سفر کی کہانی میں نے آپ کو بتائی کہ کسی طرح سے یہ ہند سے پہنچے، وہ البیرونی سے شاید پہنچے ہوں، آئی ڈونٹ نو، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی یہ علم کا ٹرانسفر ہوتا رہا. تو ہارون الرشید کے دربار میں کہتے ہیں کہ کئی ہندو تھے، وہ آیا کرتے تھے. وہ کھلا زمانہ تھا نا ادھر. ہارون الرشید کے دربار میں آپ کو یہودی بھی مل جاتے تھے، عیسائی بھی ملتے تھے، مسلمان تو بہت تھے ہی تھے، ہندو بھی تھے. اور یوں ایک ٹرانسفر ہوتا رہا، ٹرانسفر ادھر سے ادھر. لیکن پھر ادھر سے میرا مطلب یہ کہ عرب سے اس طرف ہند کی طرف بھی ہونے لگا. تو یہ جو بات ابھی میں آپ کو بتایا تھا مادھوا کا، اس کا اب اس سے پہلے جو میں نے آریہ بھٹا کی بات کی تھی، آریہ بھٹا واز آل اباؤٹ ریزلٹس، نتھنگ اباؤٹ پروف. لیکن مادھوا میں آپ کو پروف کی طرف
ایک رجحان دکھائی دیتا. تو میتھمیٹکس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کوئی نیا رزلٹ حاصل کریں, وہ ٹھیک ہے, اہم ہے, لیکن میتھمیٹکس میں پروف اتنی ہی اہمیت یا اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. Pythagoras' theorem, can you ever prove Pythagoras' theorem by drawing triangles? Never. آپ فٹا لے کر جائیں, ایسے کریں ایسے کریں, یو ول گیٹ گڈ اپروکسیمیشنز, لیکن جو ایگزیکٹ ریزلٹ ہے نا, اس تک پہنچنا اور پھر اسے ثابت کرنا, اسے پروو کرنا, ایک تھیورم کو پروو کرنا, یہ میتھمیٹکس کی دوسری اہم چیز ہے. مسلمانوں نے یہ کہاں سے سیکھی؟ فرام دا گریکس. تو گریک ٹریڈیشن میں منطق بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھی. ایرسٹوٹل, پلیٹو اینڈ آف کورس پائتھاگورس, یہ سارے جو میتھمیٹیکل اسکول تھا, پروف پروف پروف, اس پر ان کا زور تھا. لاجک لاجک لاجک. تو یہ چیز پھر انڈیا منتقل ہونے لگی. میں اپنی بات ختم کر چکا ہوں. اس کا لب لباب یہ ہے کہ سائنس, میتھمیٹکس کسی ایک تہذیب کی ایجاد نہیں ہے. ہر ایک نے دوسرے سے سیکھا ہے, کم سیکھا ہے, زیادہ سیکھا ہے, لیکن ہر ایک نے دوسرے سے سیکھا ہے. اور اسی لیے کوئی بہت زیادہ فخر کرنے کی بات بھی نہیں ہے اور شرمندہ ہونے کی بات بھی نہیں ہے اگر کوئی اس میں شامل نہیں ہوا, کیونکہ بنیادی طور پر یہ حالات, اتفاقات کے اوپر منحصر ہے. کبھی لوگوں کا کانٹیکٹ ہوا, کبھی نہیں ہوا آپس میں. ساؤتھ امریکہ میں مثال کے طور پر میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا کام انجام دیا ہو مایا سویلائزیشن میں میتھمیٹکس کے حوالے سے, شاید کیا ہو, میرے علم میں نہیں ہے. لیکن وہ لوگ اور ہم لوگ, انڈینز, چائنیز, سب ایک ہی ہیومن فیملی ہے. اور اس ہیومن فیملی نے اپنے حالات کے مطابق ٹیکنالوجی اور سائنس ایجاد کی ہے, اور اس کے پھر ثمر, اس کے فائدے اس نے اٹھائے ہیں. تو بس اتنی بات کہنی تھی. اینڈ now let's have open questions. Thank you, sir, for your amazing lecture, sir. I have only two simple queries, sir. The first one is regarding the revolution of the earth or the sun. Sir, is actually it's known تھوڑا as سا مائکروفون اسلام میں سر یہ تھوڑا سا دور رکھیں. اچھا, اسلام میں یہ کہا جاتا ہے سر کہ نارملی بہت زیادہ یہ یوٹیوب پہ بہت زیادہ مولویز جو اسٹرونومی کے بارے میں بولتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ان کا آئی تھنک ایک قرآن کا ایک آیت ہے سورۃ الانبیاء کا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر فی کل فی فلک یسبحون. کل فی فلک یسبحون کا مطلب ہے کہ ایچ فلوٹنگ ان اٹس اون آربٹ. تھوڑا سا دور ہو کے رکھیں. اچھا, وہ کہتا ہے کہ ایچ فلوٹنگ ان اٹس اون آربٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ سن جو ہے وہ بھی آربٹ میں ریوالو ہو رہا ہے, اور وہ وہیں سے پھر ان کا ایک ریفرنس بھی تھا رہے ہیں, جس طرح کہ آریہ بتھا بھی آئی تھنک اس کا بھی ایک سیم کانسیپٹ تھا. تو کائنڈلی اگر اس کے اوپر روشنی ڈالا جائے, کیا یہ چیز ایک ہے کہ وہ ریوالو ہو رہا ہے سن, لیکن میں بھی تھوڑا سا سوال یا آہستہ وہ ایز کمپیئر ٹو دا ارتھ اینڈ دا ادر پلینٹس. اچھا, تو آپ کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں کیا سورج مرکز ہے کہ زمین مرکز ہے؟ بنیادی طور پر یہ ہے. میں اس کا جواب اس لیے نہیں دے سکتا کہ مجھے نہ عربی آتی ہے اور نہ اس زمانے کے حوالے سے میں بتا سکتا ہوں کہ عربی کے وہ الفاظ کیا معنی رکھتے تھے. نتیجہ اس کا یہ کہ دو آراء اس کی وجہ سے سامنے آئی ہیں. اکثر و بیشتر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین ساکن ہے, قرآنی آیات کی بنا پر اور ہمارے مشاہدات کی بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ زمین کھڑی ہے, ساکن ہے, سورج اس کے گرد گھومتا ہے اور دوسرے سیارے. لیکن جب کوپرنیکس کا انقلاب آیا اور پھر نیوٹن اور
गैलीलियो और फिर एक नया निज़ाम बिल्कुल वाज़े हुआ, तो फिर लोगों ने तशरीह एक और तरह से की, और फिर उनमें से बहुत से लोग हैं जो ये कहने लगे कि नहीं, कुरान में ये लिखा है कि ज़मीन मरकज़ नहीं, सूरज मरकज़ है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ सकता। आज भी आप ये देख रहे हैं कि उलेमा हमारे टीवी के ऊपर आते हैं, पाकिस्तान में टीवी के ऊपर आते हैं, और वो कहते हैं कि जो तुमको स्कूलों में पढ़ाया जाता है, बच्चों को जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, सो गलत है, और असल में कुरान में ये लिखा है कि ज़मीन साकिन है और बाकी सब कुछ उसके गिर्द घूमते हैं। लिहाजा मैं तो इस चीज़ में पढ़ ही नहीं सकता, मैं आलिम नहीं हूँ, थोड़ी सी साइंस आती है और कुछ नहीं, उससे भी साइंस में एक्चुअली तो इस्लाम में जो इबादत है उनमें तो हम लॉजिक नहीं ढूंढते, लेकिन ये तो एक साइंटिफिक एक प्रोसेस या फिनोमेना है रिगार्डिंग एस्ट्रोनॉमी सर, तो यहाँ पे एक लॉजिक को देखना चाहिए कि आया सन रिवॉल्व हो रहा है या नहीं करता सर, तो इसमें तो एटलीस्ट देखना चाहिए। वो तो कुरान की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, शायद वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं भाई, इसमें तो कोई बहस ही नहीं ना, साइंस के ये कोई नुक्ता नज़र की बात नहीं। अब तो हम दूसरे सैयारों तक पहुंचते भी हैं, हम ये भी जान सकते हैं कि कौन सा सैयारा कहाँ होगा आज से 10,000 साल बाद। तो सोलर सिस्टम के मॉडल के ऊपर तो कोई बहस आजकल कर ही नहीं सकता साइंस में, लेकिन मज़हब जो तशरीहात हैं वो तो होती रहेंगी। अब एक बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर थे जो मक्का यूनिवर्सिटी के रेक्टर भी थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका उन्वान मुझे अब भी याद है, जिरियान अल शम्स व कमर व सुकूत अल अर्ज़। समझ आई? ठीक, वो टाइटल ही बताता है, किताब का टाइटल ही बताता है सुकूत अल अर्ज़, जिरियान शम्स व कमर, शम्स भी कमर भी जिरियान घूम रहे। तो अब ऐसे लोगों के साथ आप बहस नहीं कर सकते। और ये शेख अब्दुल्ला इब्ने अल बाज थे जो मक्का यूनिवर्सिटी के रेक्टर भी थे, तो मैं इन बहसों में पढ़ ही नहीं सकता। थैंक यू सर, आपने मौका दिया बात करने का और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। तो आपने जिस तरह कहा कि कुरान मजीद का जो हवाला दिया जाता है उसमें तो बहुत से, अभी रिसेंटली हमने बहुत से उलमा कराम को सुना है जो कि इस बात को बयान करते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन साइंटिफिकली बयान की जाती है वो दुरुस्त है, जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं। ये तो एक बात, क्योंकि एक्चुअली जो आपने बताई ना कि बहुत बड़े ऐसे नाम हैं जिनको कि फॉलो करते हैं वो लोग, जिनकी बेस पे ना वो नहीं निकल पा रहे इससे, आई थिंक। बाकी मेरा ये सवाल था कि मुझे याद है कि आज से तकरीबन 9-10 साल पहले जब मैं मैट्रिक FSC में था, तो मुझे सिर्फ वो पहली लाइन याद है अब तक पाक स्टडीज़ में कि मोहम्मद बिन कासिम जो है ना 712 में हिंदुस्तान है और उन्होंने बहुत कुछ जो है ना किया। बट रिसेंटली मुझे 2-3 साल हुए हैं, मैंने कुछ ऐसे लोगों को सुना है और ख़ुद जाके देखा भी है और पढ़ा भी है कि मोहम्मद बिन कासिम ने, अब मैं क्या कह सकता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें उनसे मंसूब है जो कि इंतहाई नामुनासिब काम उन्होंने किए हैं, जो कि इसके हवाले से मुझे आप बताइए, क्योंकि आपको बहुत इदराक होगा, तो इस हवाले से आप समझ चुके होंगे क्या इसमें क्या किस हद तक रियलिटी है। क्योंकि मैं तो अभी सोचता हूँ कि यार अगर अब भी वो पाक स्टडीज़ वाली किताब में ये लाइन चल रही हो तो मुझे बहुत वो है ना क्यूरियस होता हूँ कि यार ये क्या होगा। तो इस हवाले से बताइएगा। क्योंकि ये मौजू से हट के है, मैं इसमें नहीं पढ़, हाँ, आपके नॉलेज के लिए मैं एक किताब रेकमेंड कर सकता हूँ। प्रोफेसर मनान आसिफ नाम है उनका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री हैं, और उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर एक पूरी किताब लिखी है। और मेरा मशवरा ये होगा कि आप वो देखें, प्रोफेसर मनान आसिफ नाम है उनका। जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि आजकल इंडियंस बड़ा इंटेलिज हो गए हैं आईटी में, तो मेरा सवाल है हाउ डिड दे गेट इनटू आईटी इन द फर्स्ट प्लेस? शौक कहाँ से आ गया? हाँ, तो वेल, what is information technology based upon? It is based upon basically digital mathematics.
फाइनाइट मैथमेटिक्स। तो इसमें सेट थ्योरी आती है, लॉजिक आती है, और एक और एल्गोरिथम्स की स्टडी आती है। तो जो लोग मैथमेटिक्स में ज़्यादा तेज़ होते हैं वो आईटी में भी, आईटी से ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में वो ज़्यादा तरक्की भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली कंप्यूटर साइंस इज़ नथिंग अदर दैन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो उसके जो बहुत से शोबे हैं, they are all related in some way or the other to set theory, to logic, to digital mathematics, और Boolean algebras, ऐसी चीज़ें. Was there second part to your question? How to discover IT? Who brought computers and all this technology to them? अच्छा. तो little bit about the history of computers, ये जानना चाहते हो ना? ये बात कोई मेरा ख्याल है कोई 150-200 साल पुरानी है कि एक कंप्यूटिंग मशीन, मैकेनिकल कंप्यूटिंग मशीन इस शख्स ने बनाई थी। इसका नाम है चार्ल्स बैबेज। अच्छा, ओह वेरी गुड। तो ये मैकेनिकल कंप्यूटर था, इसमें व्हील्स और गियर्स और रैचेट्स और स्प्रिंग्स, उस तरह की चीज़ें। और ये समझ लो कि एक मैकेनिकल कैलकुलेटर की तरह की चीज़ थी। उसके बाद फिर इन मैकेनिकल पुर्जों को रिप्लेस किया गया इलेक्ट्रॉनिक वाल्व्स के साथ, क्योंकि मैकेनिकल पुर्जे जो है ना वो कुछ वक्त के बाद घिस जाते हैं। आप एक गियर को चलाते चले जाएं तो वो गियर घिस जाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं घिसते। आप जब वहाँ वैक्यूम ट्यूब वाल्व्स लगाते हैं तो वो वैक्यूम ट्यूब वाल्व्स चलते चले जाते हैं, फिर उनका भी एक वक्त आ जाता, बट दे कैन लास्ट मच लॉन्गर। उसके बाद फिर ट्रांजिस्टर रेवोल्यूशन आया। ट्रांजिस्टर रेवोल्यूशन में ये कि चीज़ें और ज़्यादा तेज़ हो गई, पावर कंजम्पशन कम हो गया, और फिर अब जिस जगह हम पहुँचे कि हम चिप्स इस्तेमाल करते हैं, वो चिप्स के अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं बहुत से। बस आईटी कहाँ शुरू हुआ? जब ये मुमकिन हो सका कि कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन यूं पेश आई कि पार्टिकल फिज़िक्स में, तो ये बात असल में फ़िज़िक्स से ही बहुत जुड़ी हुई है। सर्न, जिसका नाम तुमने सुना होगा ना, वो जो बहुत बड़ी पार्टिकल लैब है, एक्सेलरेटर है, तो वहाँ पर जब आप दो पार्टिकल्स को बहुत ज़ोर से टकराते तो सैकड़ों दूसरे पार्टिकल्स निकल सकते। और अब इन पार्टिकल्स की मोशन को एनालाइज करना आप कागज़ पेंसिल से नहीं कर सकते, आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करना होता। लेकिन एक कंप्यूटर्स के लिए काफ़ी नहीं होता, बहुत सारे कंप्यूटर्स आपको चाहिए होते जो एक दूसरे के साथ बात कर सके। आईटी का आइडिया वहाँ से शुरू हुआ और इंटरनेट का आइडिया भी वहाँ से शुरू हुआ। सर थैंक यू फॉर अनदर वंडरफुल लेक्चर। सो जो आपकी फर्स्ट स्लाइड थी उसमें बेबीलोन, इजिप्शियन, ग्रीक्स, चाइनीज़, इंडियंस, मुस्लिम्स, मॉडर्न वर्ल्ड, सो अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट करें, सो डू यू फोरसी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एडवांसमेंट ऑफ मैथ्स एंड साइंस? Oh yes, it will. अब तो अब जो हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो हम हाथ से किया करते थे, अब हम सिर्फ मैथमेटिका में डालते हैं और एकदम रिजल्ट निकल आता है। 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने हो, सिंबॉलिकली वो निकल आता। अरे वो तो बहुत छोटी चीज़ है, अब तो आप पूरी टेंसर कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिका के ऊपर। अब थ्योरम प्रूविंग भी मुमकिन होता जा रहा है, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी वन मोर स्टेप टुवर्ड्स दैट। तो जहाँ तक मैथमेटिक्स देखें, जो डिस्कवर्ड मैथमेटिक्स हैं
اس کے اصولوں پر چلنا اب سیکنڈز کا کام ہو کر رہ گیا. لیکن نئی میتھمیٹکس ایجاد کرنا میتھمیٹیشنس کی پھر بھی ضرورت ہوگی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میتھمیٹکس کوئی بس کٹ اینڈ ڈرائیڈ طریقے ہیں کہ یوں کرنا پروسیڈر کرنا. ہاں وہ جو بھی ہماری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی نا کہ آریہ بھٹا نے وہ اسکوائر روٹ نکالنے کا طریقہ ایجاد کیا تھا. اوکے, اس نے جب ایجاد کر لیا تو پھر وہ الگورتھم بن گیا, تو پھر اسکول کے بچے بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں, کمپیوٹر اس سے بہت بہتر کر سکتے ہیں. مگر وہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ وہ آئیڈیا ایک انسانی کھوپڑی سے نکلا. اب کیا کمپیوٹر وہاں تک پہنچ سکیں گے کبھی کہ نہیں, یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. پہنچ سکتے ہیں, شاید پہنچ جائیں, شاید ہم سے آگے بھی نکل جائیں, بٹ دیٹس I don't know. Very likely actually I will say that will be the case. سر ہم نے پاسٹ کی بات کی ہے, تھوڑا سا فیوچر کی اگر بات کریں تو کرنٹلی امریکہ از کنسیڈر ٹو بی دا لیڈر ان ٹیکنالوجی. تو چائنیز کو ایلیگیٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی ٹیکنالوجی کو کاپی کرتے ہیں, اپنی ان کی R&D نہیں ہے. کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں آپ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں یا اسپیس میں یا ہائپر لوپس آ گئے ہیں, اب مشین لرننگ آ گئی ہے, ڈیٹا سائنس. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ چائنیز لیڈ کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی میں ان فیوچر؟ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ چائنیز انوینٹ نہیں کر رہے ہیں؟ بہت تیزی سے انوینٹ کر رہے ہیں. امریکہ کی سپیڈ نہیں ہے, اس کی اب پتہ نہیں 1/3 ہاف ہوگی, لیکن جہاں پر وہ تھے اور جہاں وہ اب ہیں, جو ریٹ آف گروتھ ہے وہ بہت زیادہ. اور وہ دیکھیں امریکہ کی اکانومی سے تو اب چائنا کی اکانومی بڑی ہو چکی ہے. اب ادھر لوگ بھی زیادہ ہیں, ادھر کالجز اور یونیورسٹیاں بھی زیادہ ہیں. چلیے وہ اتنی پروڈکٹیو نہیں ہیں جتنی کہ امریکہ کی ہیں. امریکہ کا اپنا ایک خاص مزاج ہے جہاں آپ لوگوں کو بہت آزادی دیتے ہیں اور وہ پھر بہت انوویٹو قسم کے کام کر سکتے ہیں, جیسا کہ ایلان ماسک اور یہ ادھر بل گیٹس جیسے لوگ ہیں, یہ اوپر اس نظام میں اوپر آ سکتے ہیں, چائنا کے نظام میں نہیں آ سکتے. اچھا, لیکن چائنا بھی اب بہت کچھ سیکھ رہا ہے آس پاس دیکھ کر. دے آر ونڈرفل لرنرز. آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ وہ کام جو گورا کیا ہے وہ چینی نہیں کر سکتا. ہاں, کیونکہ ان کی سوسائٹی کلوز سوسائٹی ہے نا. تو امریکہ کا یہ ہے کہ وہ ان میں اوپننس ہے, لائک گوگل ہے وہ سب یوز کرتے ہیں, مائکروسافٹ سب یوز کرتے ہیں, باقی جو بھی ان کی ٹیکنالوجی سوشل میڈیا یا وٹ ایور ابھی آٹونومس کارز ہیں وہ سب یوز کرتے ہیں. تو چائنیز تھوڑے کلوزڈ ہیں, تو دیٹس وائی کہ کین دے بی اے لیڈر ان ٹیکنالوجی جس طرح امریکہ ہے, ان کی اوپننس کی وجہ سے. They are already leaders in some fields, and I would say that artificial intelligence میں اب شاید چائنا امریکہ سے آگے نکل گیا, اور امریکہ کو بہت پریشانی ہے اس کی وجہ سے. سپر کمپیوٹرز دیکھ لیجئے, سپر کمپیوٹرز میں چائنا کہیں زیادہ آگے نکل گیا. پھر کچھ فزکس کے ایریاز بھی ہیں, جیسا کہ ڈارک میٹر سرچز ہیں, وہاں میں سمجھتا ہوں کہ چائنا اگر امریکہ کی اس کی برابری کر رہا ہے, اٹس اے میجر ایریا آف فزکس ریسرچ. تو ہاں, ابھی دونوں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے, یہ عین ممکن ہے کہ چائنا امریکہ سے آگے نکل جائے گا, اور یہ نہ سمجھیں کہ اٹ از ناٹ انوویٹو, اٹ از انوویٹو. البتہ وہ اپنے خاص فائدے کی طرف دیکھتے ہیں, اور زیادہ ان کا زور اپلائیڈ کے اوپر ہے. جبکہ جو امریکہ میں ویسٹ میں ہے, اس میں فری انکوائری کو بھی, اس کو پہلے تو بہت زیادہ دیا جاتا تھا, اب بھی اس کی بہت قدر کی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ جو دو الفاظ ہیں منشی اور بنیہ,
ایک انڈین اسٹرکچر میں. چونکہ گرین یہاں بہت زیادہ ہے تھا, بلکہ جو ایک ہسٹوریکلی, تو اس کے ایک ریزن شاید یہ بھی ہے, لوگوں نے کو شاید کوٹ بھی کیا کسی حد تک, کہ جو گرین زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی میتھمیٹکس اور ارتھمیٹک وہ ان پہ کمپلشن تھی, دے ہیو ٹو پٹ اٹ ان ایڈوانس. ایک تو یہ ایک ریزن یہ تھی. دوسری جو جو چائنیز پہ کمنٹ آپ نے کیا کہ, اور جو آپ کی کیا تھی, وہ جو صاحب تھے جو انہوں نے ریسرچ کی تھی اور انہوں نے کہا کہ دے آر, چونکہ ٹریڈیشنلسٹ ہے, دے ڈونٹ الاؤ ٹو فار نیو فیلڈس, وہ یہاں کنٹرڈکٹ ہو جاتی ہے. جسٹ آپ نے جو آخری جملہ بولا ہے, کہا کہ چائنیز ابھی جو مارکیٹ کی ایکسیس کی وجہ سے اب وہ انوویشن بھی کر رہا ہے جس مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے, جو اس وقت نہیں تھا. چائنیز اس وقت جو کچھ ایڈوانسز کر چکے تھے, دین دے وینٹ ٹو ڈارک ایجز آر سم تھنگ یو کین سے دیٹ. تو وہ ایک مارکیٹ ایک بہت ڈرائیونگ فورس تھی. اور اگر یہ یو کے کی بات جس طرح ہم بار بار کرتے ہیں, اگر اس وقت کالونائزیشن نہیں تو ان کے لیے پاس مارکیٹ نہ ہوتی, وہ جو بناتے ہیں اور وہ مارکیٹ نہ کر سکتے, تو وہاں پہ بھی ایک, میں انڈسٹریل ریولیوشن کی بات نہیں کروں, میں اس کی دوسری بات, تو یہ ایک بہت بڑی ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے. اور یہی بالکل آئی ٹی کی بھی ریزن ہے کہ آئی ٹی میں بھی جو وہ لوگ آگے ہیں, تو کہ یورپ میں بھی, آپ امریکہ کے بارے میں تو میں نہیں جانتا, لیکن بلکہ امریکہ میں بھی ریویل ہو گئے ہیں کہ آئی ٹی میں دے آر وہ ایکسل کر رہے ہیں. مطلب آئی ٹی کے فیلڈ میں امریکہ میں بیٹھ کے دے آر گیٹنگ دا ایگزیکٹو پوسٹ. تو وہ بھی ایک آئی ٹی, یعنی جو انڈین ہے اس کا کوئی اسٹرکچر ایسے بنا ہوا ہے ان کا کلچر میں, جس طرح میں نے کہا کہ منشی کا اور یہ جو بنیا کا لفظ ہے, نیگیٹو سینس میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن دے آر فورسنگ, وہ کلچر میں موجود ہیں ان کے, تو وہ ان کی پروموشن کے لیے ہے. تو یہ ایک کہ ڈرائیونگ فورس ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ کامنٹ یو ہیو میڈ. بہت میرا خیال ہے اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے کہا کہ ایک کلچر ہے جو ایک وہ جو یہ طے کرتا ہے کہ آپ کسی فیلڈ میں کتنی مہارت حاصل کرتے ہیں. کلچر بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے. وہ صرف ایک جنریشن میں نہیں بنتا, 3, 4, 5, 6 جنریشن شاید چاہیے ہوں اس کے لیے. تو ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ جو ہندوؤں کو ایڈوانٹیج تھا اس میتھمیٹکس میں, وہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ منشی تھے, بنیا تھے, ان کو حساب رکھنے کی ضرورت تھی. اور مسلمانوں نے جب اس خطے کے اوپر حکمرانی کی, انہوں نے ان کے اوپر انحصار کیا اس کام کے لیے. تو ساری جو سارے ان کے جو اکاؤنٹس ہوتے تھے وہ ہندو رکھا کرتے تھے, اور مسلمانوں نے میتھمیٹکس سے دوری اختیار کی. تو یہ چیز صدیوں تک چلتی رہی. جتنا دور مغل سلطنت کا تھا, 300 سال پر محیط تھا, تو اس دوران سارے جو اکاؤنٹس تھے وہ بنیے رکھتے تھے, ہندو رکھتے تھے. نتیجہ یہ کہ مسلمان پھر لکھنے پڑھنے سے دور ہو گئے, وہ زمینداری کی طرف, شاعری کی طرف, موسیقی کی طرف, اس طرف مائل ہوئے. ہاں, بہت اچھی عمارتیں بنائیں, تاج محل بنایا, شالیمار باغ بنائے, مگر یونیورسٹیاں نہیں بنائیں. اور یہ وجہ ہے کہ جب تقسیم ہند ہوئی تو اس کے بعد پھر جو انڈیا میں ایجوکیشنل سٹرکچر تھا اور جو پاکستان میں تھا, ان میں اتنا زیادہ فرق تھا. اب اس کا نتیجہ ہم آج دیکھ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ریورسبل نہیں ہے, ریورس ہو سکتی ہے. اب ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو ایک قوم میں طاقت پیدا کرتی ہے, کیا چیز ہے جو اس کو مضبوط کرتی ہے. اور اب یہ آیا ہو گیا, بالکل دیکھیں ان کا اسپیس پروگرام کہاں, ہمارا کہاں, اور یہ سب میتھمیٹکس, فزکس, لیکن اور چیزیں بھی ہیں. اٹس ناٹ اونلی فزکس, میتھمیٹکس. پورا جو پوری جو علم کی دنیا ہے وہ عجیب طرح سے کام میں آ جاتی ہے, عجیب طرح سے. اٹ بیکمز, دس از دا ایج آف نالج. وہ جب
وہ زمانہ تھا جب ہاتھ کے گھوڑے سے اور تلوار کی مضبوطی سے جنگ کے نتائج طے ہوتے تھے. وہ زمانہ کب کا گزر گیا. سر ایسے کون سے پرائمری کیریکٹرسٹکس تھے انڈین کلچر میں اور چائنیز کلچر میں جن کی وجہ سے وہاں سائنس جو ہے وہ آگے چلا گیا؟ ان کمپیریزن کیا بھی آج ہمیں اس سوسائٹی میں کون سی ایسی چیزیں ڈیولپ کرنی چاہیے جس سے سائنٹیفک تھنکنگ جو ہے وہ پروگریس کر سکتی ہے؟ ہاں یہ بڑی اہم بات ہے. ابھی میں نے اس کا جواب کسی حد تک دینے کی کوشش کی تھی. جہاں علم کی قدر ہوگی اور جہاں دنیاوی علم کی قدر ہوگی وہاں اس کی مانگ بڑھے گی, اس کی سپلائی بھی بڑھے گی. تو یہ بات تو اب ہمارے سامنے آیا ہو گئی ہے. اب مثال کے طور پر آئی ٹی کی بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے, آئی ٹی کے اب انسٹیٹیوٹس بہت کھلے ہیں. یہاں پر آپ جا کر سرٹیفکیٹس لے سکتے ہیں. کمپیوٹر سائنس میں آپ کو ڈگری بھی مل جاتی ہے. مگر وہاں پر چونکہ کلچر نہیں ہے اب تک پڑھنے لکھنے کا, تو بس وہ کاغذ کا ٹکڑا لے کر نکل جاتے ہیں, مارکیٹ میں آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اوہو ڈگری تو ہے ہمارے پاس لیکن نوکری نہیں مل رہی ہے. اب نوکری کیوں نہیں ملتی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے وہ چیزیں نہیں سیکھیں جو آپ کو سیکھنی چاہیے تھی, جو باقی دنیا میں سیکھی جا رہی ہے. تو یہ کلچر ہمیں بنانا ہوگا. اور جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ یہ کلچر یکدم تو نہیں بنتا, لیکن اب اگر ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ ڈگری کافی نہیں ہے, آپ کو اس کے ساتھ اتنا کچھ سیکھنا بھی ہوگا اور یہ مرحلے طے کرنے ہوں گے, اوپر چڑھنا ہوگا, اس سیڑھی پر چڑھنا ہوگا, تو پھر یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اب ساری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے. بنگلہ دیش میں جہاں آئی ٹی نہیں تھا, اب وہ آئی ٹی کے میدان میں ہم سے آگے نکل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر لوگوں کو جلدی سمجھ میں آ گئی ہے. تو یہ آپ پر ہے, مجھ پر ہے کہ ہم کتنی جلدی اس سوسائٹی میں لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں کہ بھائی اب ڈگری لینا کافی نہیں. یو ہیو ٹو ایکچولی لرن واٹ از نیڈیڈ اکارڈنگ ٹو دا ڈکٹیٹس آف دیٹ فیلڈ. تھینک یو سر. سر ایک کوشچن ہے, جوزف نیڈم نے جو بات کی تھی سر, اگر ہم اس کو اوور آل انڈین ٹیریٹری یا چائنیز انکلوڈنگ ان کے اوپر اگر ہم اپلائی کر لیں کہ سائنٹیفک ریولوشن کیوں نہیں ہے بجائے اس کے کہ اتنا ایڈوانس تھے اسی ٹائم اپنے ایریا میں, تو سر آپ نے ایک بتایا تھا کہ ایک تو آزادی نہیں تھی, دوسرا ہمارا جو کلچر ہے جس میں ہم کلچرز پھر ایتھکس وہاں پہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ایتھکس ہے, یہ برا ہے یا اچھا ہے یا نہیں ہے. سر تو یہ چیز بھی ایک بہت بڑی ایک آبسٹرکشن نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسری یہ جو نوکری ہے, آپ کا فائنینشیل اسٹیٹس ہے اوور آل, جس طرح ہم سی ایس ایس کے لیے جاتے ہیں سر, پاکستان میں تو اوور آل اگر ایک سمپل بتایا جائے سر, ریسرچ کے فیلڈ میں ایک بہت بڑا آبسٹرکشن یہ ہے کہ آپ کے جو اوور آل کلاس کے کریم ہے سر وہ ساری ایک سول بیوروکریسی میں چلی جاتی ہے. تو ایک پھر اتنی سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انکلوڈنگ, وہ بھی ایک پولیس میں چلے جاتے ہیں, فیلڈ میں, ریلوے میں چلے جاتے ہیں کہ اس کی اپنی جو فیلڈ ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں سر. تو ایک کلچر کیا آپ بتا رہے ہیں سر, کلچر اگر یہ بہت بڑی سر یہاں پہ ایتھکس مورلس کو اگر سائنس سے نکالا جائے تو پھر بہت فری ہو کے سر, تو یہاں پہ شاید ہو سکتا ہے سر ہماری اس فیلڈ میں پھر سائنٹیفک ریولوشن. سر دیکھیں, میں آپ کے سوال کو یوں سمجھ رہا ہوں کہ جو زیادہ قابل لوگ ہیں وہ جاتے ہیں سی ایس ایس کی طرف, وہ جاتے ہیں پکی نوکری کی طرف, کہیں کوئی سرکار میں پکی نوکری مل جائے وہ اس طرف دوڑیں گے. مگر کیا یہ ہر جگہ صحیح نہیں ہے؟ بیشتر دنیا میں آپ دیکھیں تو ہر جگہ ایسے ہی ہوتا نا کہ لوگ سیکیورٹی چاہتے ہیں, لیکن اگر کہیں پر کچھ آوازیں ہوں, کچھ اٹھیں کہ نہیں بس اس سے آگے بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسانی تجسس بھی ایک چیز ہے, انسانی ایک ضرورت ہے کہ وہ دنیا کو جانے, اس ضرورت کو بھی ہمیں پورا کرنا ہے, تو پھر کچھ لوگ اس سے ہٹ کے اس طرف چلے جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ نہ چائنا میں اور نہ انڈیا میں کوئی یونیورسٹیاں, بڑی یونیورسٹیاں تھیں.
हाँ, एक इंडिया में थी नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको कौन सा खिलजी था, उसने उसको, बख्तियार खिलजी, उसने यूनिवर्सिटी जला दी। चलिए, वो बहुत ही बुरा किया। लेकिन अगर नालंदा यूनिवर्सिटी होती भी, और अगर मंगोलों ने बगदाद में 1258 पे हमला न किया होता और उधर बैतुल हिकमा को ख़त्म ना कर दिया होता, तो भी मैं समझता हूँ कि ना अरब में और ना हिंद में और ना चीन में उस तरह का साइंसी इनकलाब आ सकता था। वजह यह है कि जो यूरोप में इनकलाब आया, उधर की यूनिवर्सिटियों के सबब आया। यूनिवर्सिटियों का जितना किरदार था साइंसी इनकलाब लाने में, मैं समझता हूँ अगर आप यूनिवर्सिटियाँ हटा देते ना यूरोप में से, तो वो साइंसी इनकलाब आता, ना सनती इनकलाब आता। ये चीज़ें देखें, मुसलमानों में, हिंदुओं में, चीनियों में बहुत अच्छी साइंस हुई, बहुत अच्छी साइंस हुई, मगर वो टोलों में हुई, और ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स जिसमें मैं चोरी छुपे आपको कोई बात बताता, आप अपने पास ही रखते, आपके हलके में 15-20 लोग होते, उससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं था कि किसी कमरे में बैठकर बाकायदा क्लासें होती जिसमें आप तालीम देते, तरबियत देते, अपने जैसों को वहाँ प्रोड्यूस करते। कोई सा भी आप मुझे बड़ा नाम बताएं मुसलमान मुफक्किरों में, साइंसदानों में, जिसने एक पूरा स्कूल पैदा किया हो। नहीं, बहुत कम। अब ये एक है माधवा, जिसका नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसने केरला स्कूल बनाया, ठीक है, उसमें 2-3 पुश्तें चली, उससे ज़्यादा नहीं। बट देयर वाज ये भी ब्राह्मणों में और बहुत महदूद हद तक स्कूल्स चली। इसके बरक्स जो यूरोप में था, जो यूनिवर्सिटियों में वहाँ तालीम दी जाती, वो बिल्कुल और नौइयत की थी और बहुत वसी थी। और उसमें उन यूनिवर्सिटियों में ताज्जुब की बात है, इसलिए कि कलीसा का, चर्च का उस वक्त पूरे यूरोप के ऊपर गलबा था, मगर यूनिवर्सिटियों को उन्होंने छोड़ा हुआ था। यूनिवर्सिटियों के अंदर आज़ाद फिक्र थी। उनको आइवरी टावर्स कहते थे। आइवरी टावर्स में आप अंदर जा नहीं सकते थे क्योंकि वो इररेलेवेंट समझे जाते थे। आज भी हम कहते हैं कि यार ये जो यूनिवर्सिटी है आइवरी टावर है, इसके अंदर लोग अपने बैठकर पता नहीं क्या बकवास करते हैं। But it was those ivory towers that produced all that new thinking, that ferment, that intellectual ferment. तो ये जो नीडम का सवाल है, इसके पीछे मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी वजह ये थी absence of universities on any major scale. तो या अमेरिका है, दूसरी वेस्टर्न ब्रेन ड्रेन तो भी कर रहे हैं सर, ऑल ओवर द वर्ल्ड के अपने इंटेलेक्चुअल्स अपने साथ MIT और उनमें ले जा रहे हैं सर। यार वो अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 500 मैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन से पहले की बात कर रहा हूँ। जदीद दुनिया की तो मैंने आज बात ही नहीं की। आजकल भी तो हम उनकी वजह से शिकार, तो एक तो ये वजह भी है आजकल की पर्सपेक्टिव में सर। आजकल की बात हम बाद में करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो रिसेंट टाइम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई है, ये बहुत सारी डिफेंस ड्रिवन थी। फॉर एग्जांपल फ्लाइंग मशीन्स, थोड़ा सा दूर, फॉर एग्जांपल क्रिप्टोग्राफी, कंप्यूटर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये जो हिस्टोरिक डेवलपमेंट्स इन साइंस थी, क्या ये भी डिफेंस ड्रिवन लाइंस पे थी? मैं समझा नहीं कि अब जो हमारी अप्लाइड साइंस है उसकी जी, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी हैं वो बेसिकली डिफेंस ड्रिवन है मोस्टली। अच्छा, तो सवाल ये कि पिछले ज़मानों में जो साइंस की जाती थी क्या डिफेंस ड्रिवन थी कि नहीं? आंसर इज नो, क्योंकि उस ज़माने में जो साइंस थी उसका टेक्नोलॉजी के साथ वो रिश्ता नहीं था जो आज है। अब तो ये कि आप कोई चीज़ ईजाद करते हैं, अगले रोज़ वो कोई हथियार बनाने के लिए या हथियार से बचने के लिए इस्तेमाल में आ जाता। पिछले ज़मानों में
साइंस में इतनी ताकत ही नहीं थी, वो इतनी डेवलप ही नहीं हुई थी कि उसको आप ऐसी टेक्नोलॉजी में तब्दील कर सकते. अब जैसा कि इतनी खूबसूरत मैथमेटिक्स जो ये सारी डेवलप हुई थी, इसका कोई इतलाक नहीं था सिवाय ये कि हम कोई बिल्डिंग अगर बनाना चाहते हैं, कोई मंदिर बनाना चाहते हैं, कोई मस्जिद बनाना चाहते हैं, तो ठीक है काम में ये आ सकती है किसी हद तक. गन पाउडर यस, लेकिन गन पाउडर was not science, it was technology. वो ये देखा गया कि आप कुछ गंधक, कुछ कोयला, कुछ और जो उसके अज्जा हैं, कोई ऑक्सीडाइज़र उसके अंदर आप डालेंगे तो उसको पीस के फिर आप तैयार करते हैं, फिर उस पर अगर आप मारते हैं तो वो फटता है. तो वो एक्सप्लोसिव्स वर डिस्कवर्ड नॉट थ्रू साइंस बट थ्रू एक्सपीरियंस. तो टेक्नोलॉजी, अब जैसा कि स्टीम इंजन ले लीजिए, ये नहीं है कि पहले थर्मोडायनामिक्स का पूरा मजमून इजाद हुआ और उसके बाद स्टीम इंजन बनी. नहीं, वो तो जेम्स वाट ने आपने देखा कि उसने एक पानी में, एक बर्तन में पानी उबलते हुए देखा कि उसका जो ढक्कन है ऊपर नीचे हो रहा है. उसने कहा कि अच्छा, इस हरकत को क्या मैं किसी काम में ला सकता हूँ, उसके साथ पिस्टन लगा सकता हूँ, उस पिस्टन से मैं रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, फिर वगैरह वगैरह. वो वेल्व्स बनाने की बात थी, वो तो सिर्फ एक एक्सपीरियंस है. तो जैसा कि हमारे जो मोटर गाड़ी के टेक्नीशियन होते हैं वो बड़े इनोवेटिव होते हैं, वो ऐसे काम कर लेते हैं जो हैरान करने, लेकिन उसके पीछे कोई थियरी नहीं थी. अलबत्ता आज आप कोई जहाज नहीं बना सकते. यू कांट मेक अ बोइंग 8380 इन द सेम वे. अब उसके पीछे तो साइंस ही है, साइंस है और साइंस है, और फिर वो टेक्नोलॉजी उसकी उस जो दरकार है उसके लिए वो आप बनाते हैं, जो साइंस ने आपको बताया कि इसका नोजल इतना बड़ा होगा, ये इस तरह से टेपर होगा, वगैरह वगैरह. सो ओल्ड, मुख्तसर बात ये, ओल्ड साइंस was not driven by defense needs or even by the needs of technology. It was curiosity science. सर, पाकिस्तान में जो साइंस है तरक्की नहीं कर सकती, उसके खिलाफ कोई फॉरेन फोर्स है या हम खुद नहीं तरक्की कर सकते इसमें साइंस में? सर मैं नहीं समझा. सर, पाकिस्तान में जो साइंस तरक्की नहीं कर सकती, इसमें हम खुद आगे नहीं बढ़ सकते या फॉरेन इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर कोई? अच्छा, फॉरेन इन्फ्लुएंस. यार, आपको किताब खोलने से किसने रोका? ये कोई अमेरिका से कोई पैगाम आया, कोई हुक्म आया? नहीं ना. हमारे टीचर्स जो ठीक पढ़ाते नहीं हैं, इनको किसने मना किया है ठीक पढ़ाने से, ठीक ना पढ़ाने से? ना, किसी ने नहीं किया. ये हमारी अपनी सुस्ती, अपनी काहिली है. जब हमें वोट नहीं मिलते, हम कहते हैं कि अमेरिका ने ये करवा दिया. तो जब भी कोई, सारे जो क्वेश्चंस हैं ऑनलाइन वो ऑलरेडी एड्रेस हो गए. एक कमेंट है जिस पे मेरा ख्याल है कि हम कंक्लूड कर सकते हैं. सोमिया अशरफ हैं जो कि किसी स्कूल में एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं. वो ये कह रही हैं कि ओनली व्हेन we will start learning for the sake of learning and not for getting degrees or certificates, then we will overcome this. ये जो सारा डायलेमा है हमारे एजुकेशन का. We need to challenge our kids and make them open to different kind of learning. तो इस पे आप एक रिमार्क दे दें, फिर हम कंक्लूड कर देते हैं. What can I comment except say that you are spot on. Exactly this needs to be done. हाँ, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है. Thank you.